بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ تدبر در قرآن کے ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ محرم، عزاداری، امام حسین علیہ السلام، کربلا، ان سب کا ایک گہرا تعلق، ایک خاص رشتہ ہے اشک کے ساتھ۔ اس ویڈیو کا عنوان بھی اسی مناسبت سے ہے، انواع اشک، یعنی اشک، آنسو یا گریے کی اقسام جو قرآن کی مختلف آیات میں ہمیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہے شوق میں بہنے والے اشک۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 83 میں ہمیں ملتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ رسول کی طرف نازل ہونے والے کلام کو سنتے ہیں، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، آپ دیکھتے ہیں کہ معرفت حق کی بدولت ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، وہ کہتے ہیں ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں، پس ہمیں گواہی دینے والوں میں شامل فرما۔ یعنی خدائی پیغام کو سن کر فرط جذبات سے بہنے والے آنسو۔ دوسری قسم ہے حزن و حسرت۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 92 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، اور نہ ہی ان لوگوں پر کوئی الزام ہے جنہوں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ ان کے لیے سواری فراہم کریں۔ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، آپ نے کہا میرے پاس کوئی سواری موجود نہیں کہ تمہیں اس پر سوار کروں۔ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنفِقُونَ، وہ واپس گئے جبکہ ان کی آنکھیں اس غم میں آنسو بہا رہی تھیں کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ یعنی جہاد کی فضیلت سے محروم رہ جانے کی بدولت حسرت کے سبب جو آنسو بہائے گئے۔ نمبر 3، خوف۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 109 میں ارشاد ہوتا ہے، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، اور وہ ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں اور روتے جاتے ہیں۔ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور اللہ ان کا خشوع مزید بڑھا دیتا ہے۔ یعنی وہ آنسو جو خوف خدا کے سبب بہائے جاتے ہیں۔ یہ وہی خوف خدا ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور اعضائے مبارک کانپنے لگ جاتے اور آپ مثل عبد ذلیل بارگاہ الہی میں کھڑے ہوتے۔ اشک کی چوتھی قسم ہے بناوٹی۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 16 میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرف اشارہ ہے جب وہ اپنے بھائی کو کنویں میں پھینک کر آئے۔ ارشاد ہوتا ہے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور یہ لوگ رات کی ابتدا میں اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ پانچویں اور آخری قسم ہے فراق۔ سورہ یوسف ہی کی آیت نمبر 84 میں ارشاد ہوتا ہے، وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف، اور یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف۔ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، اور ان کی آنکھیں روتے روتے غم سے سفید پڑ گئیں اور وہ گھٹے جا رہے تھے۔ یہ وہ آیت ہے کہ جو ہر عزادار کو یاد ہونی چاہیے، کیونکہ یہ آیت امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے کے دلائل میں سے ایک دلیل ہے۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام پر اس قدر گریہ کیا کہ آپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زندہ نہ ہونے کا یقین بھی نہیں تھا۔ تو ہم تو اس واقعے پر گریہ کرتے ہیں کہ جو گزر چکا ہے، اس ظلم پر جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈھایا گیا۔ عزیزان گرامی، جس طرح ہم نے اشک کی اقسام قرآن سے اخذ کی ہیں، اسی طرح ہم کچھ اور ٹاپکس بھی سلیکٹ کر کے ان کو قرآن میں تلاش کر سکتے ہیں۔ مثلا قرآن میں انفاق کی کیا مثالیں ہیں، یا جہاد کی مثالیں، یا کسی اور چیز کی۔ آئیں خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، ہم بھی منتظر ہیں کہ یوسف زہرا علیہ السلام کا دیدار کریں اور آپ کے وجود مبارک سے مکمل فیضیاب ہوں۔ تو اے خدا یوسف زہرا کو جلد اذن ظہور عطا کرتے، الہی آمین۔ ابا صالح التماس دعا
هر کجا رفتی یاد ما هم باش.